مشرق وسطی کی صورتحال پر فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، 28 فروری کو پاکستان کا پہلا رد عمل سامنے آیا۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ جون میں ایران پر حملے کے بعد بھی پاکستان نے معاملات سلجھانے کی کوشش کی۔ حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بیک ڈور سفارتکاری جاری ہے۔ گزشتہ 3 روز میں کئی ممالک سے رابطے ڈپلومیسی کے ذریعے حل کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ ایران ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے۔ شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن سمیت 16 مقامات پر زمینی حملے۔ پاک افواج کے خلاف 25 مقامات پر فائر ریڈ کی کارروائیاں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ آپریشن غضب للحق میں تمام حملے مؤثر طور پر پسپا۔ 27 افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کا ایک جوان شہید جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں زمینی حملہ اور 12 فائر ریڈ ناکام، 40 حملہ آور ہلاک ہوئے۔ فالو اپ آپریشن جاری، سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ ہے۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران نے خلیجی ممالک پر 450 میزائل اور 1140 ڈرون حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی فضائی اڈے پر بڑے حملے کا اعلان۔ 20 ڈرونز اور 3 میزائل داخل، ایئر بیس، ہیڈ کوارٹر اور ایندھن ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا ابنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان، گزرنے والے ہر جہاز کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے دی۔ ابنائے ہرمز کی ممکنہ بندش سے عالمی توانائی منڈی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ علی لاریجانی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حملے میں شہید 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔ اپنے پیغام میں ایکس پر لکھا ہے کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ کہا 160 کم سے طالبات کو میناب میں واقع قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ غزہ سے میناب تک بے گناہوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ میرینز نے کراچی قونصلیٹ پر دھاوا بولنے والے مظاہرین پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ قونصلیٹ کی حفاظت پر نجی سیکیورٹی گارڈز اور مقامی پولیس بھی تعینات تھی۔ گولیاں قونصل خانے کے احاطے سے اندر چلائی گئیں۔ امریکی میرینز نے معاملے سے متعلق سوالات امریکی فوج کو بھیج دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا امریکہ کے پاس میڈیم اور اپر میڈیم ہتھیاروں کا لامحدود ذخیرہ موجود ہے۔ امریکہ کے میڈیم اور اپر میڈیم اسلحہ ذخائر جتنے آج بہتر ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں رہے۔ انہی ذخائر کے ذریعے جنگیں طویل عرصے تک کامیابی سے لڑی جا سکتی ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ اسلحہ دیگر ممالک کے بہترین ہتھیاروں سے بھی بہتر ہے۔ ایڈیشنل ہائی گریڈ ویپن کے بھی اچھے ذخائر موجود ہیں۔ ایران کا مشرق وسطی میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائل حملہ۔ بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائل حملے۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور فضائیہ ہیڈ کوارٹر پر خیبر مزال سے حملہ۔ کشیدگی میں اضافہ، اردن میں امریکی سفارتخانہ خالی کروا لیا گیا۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حملہ فالس فلیگ اسرائیلی کارروائی کا حصہ تھا۔ ایران نے موقف اپنایا کہ حملے کا مقصد خطے کو گمراہ کرنا اور شہری آداب سے توجہ ہٹانا تھا۔ ارامکو آئل ریفائنری ایرانی آداب میں شامل نہیں۔ اسرائیل کا اگلا ممکنہ ہدف امارات کی الفجیرہ بندرگاہ ہے۔ سعودی سرکاری ٹی وی کے مطابق ڈرون حملے کے بعد ریفائنری عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ دونوں ڈرون فضا میں تباہ، ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی کا بیان، کہا ایران اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کرے گا۔ جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے جاری۔ امریکہ اور اسرائیل نے آیت اللہ خامنہ ای اور دیگر رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے شہری مقامات پر حملے کیے، بچے اور شہری شہید ہوئے۔ اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے واقعات پر خاموش نہ رہا جائے، اقوام متحدہ پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے، ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ اسلامی دنیا پر آنے والی آفات کے پیچھے صہیونی نظریہ کار فرما ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہماری مسلح افواج کی صلاحیت دنیا تسلیم کرتی ہے۔ افغانستان، اسرائیل اور بھارت کا ممکنہ مشترکہ ایجنڈا پاکستان دشمنی قرار۔ اسلامی دنیا میں اتحاد کی ضرورت ہے، فلسطین کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کی دعا۔ آپریشن غضب للحق تب تک جاری رہے گا جب تک افغان طالبان پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی نہ دیں۔ پاکستان کسی جلد بازی میں نہیں، آپریشن کا دورانیہ زمینی حقائق اور عملی اقدامات پر منحصر۔
خطے کے امن کو سبوتاش کرنے والے گروہوں کی سرپرستی اور جنگی معیشت کو فروغ، طالبان پر الزام، 180 سے زائد چوکیاں تباہ، 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل، دہشت گرد لانچ پیڈ کے طور پر استعمال، افغان طالبان اور مبینہ سرپرست سوشل میڈیا پر من گھڑت پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ تصدیق ضروری ہے، کارروائیاں افغان عوام کے خلاف نہیں، صرف پاکستان میں دہشت گرد عناصر کے خلاف ہیں۔ چین کا ایران میں جاری فوجی آپریشن فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ، طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں ہے۔ بیجنگ کا موقف، کہا چین سلامتی کونسل میں امن اور انصاف کے لیے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ جنگ کے پڑوسی ممالک تک پھیلنے پر گہری تشویش کا اظہار، چینی ترجمان نے کہا کہ ایران کے پرامن جوہری توانائی کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی جوہری مسئلہ بالآخر سیاسی اور سفارتی حل کی طرف ہی لوٹے گا۔ فائنینشل ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے برسوں خفیہ مہم چلائی۔ تہران کے ٹریفک کیمرے کئی سال پہلے ہیک کر کے نگرانی کی جاتی رہی۔ کیمروں کا ڈیٹا خفیہ طور پر تل ابیب اور جنوبی اسرائیل کے سرورز تک منتقل ہوتا رہا۔ پیچیدہ الگورتھمز اور سوشل نیٹ ورک انالیسس سے سیکیورٹی اہلکاروں کا مکمل تیار کیا۔ پیٹرن آف لائف موبائل فون ٹاورز میں خلل ڈال کر حفاظتی عملے کو وارننگ سے محروم رکھنے کا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ یونٹ 8200 موساد اور فوجی انٹیلیجنس نے اربوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کیا۔ ٹرمپ نے ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی تو تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکہ کے حملوں نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار کے حصول کی کوشش تیز کرے گا، ایران جنگ جھیل لے گا، مگر امریکہ اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ سابق روسی صدر نے کہا کہ یہ امریکہ اور اتحادیوں کے عالمی غلبے کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس سے نیوکلیئر تنازع کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ نیوکلیئر جنگ ہوئی تو ہیروشیما اور ناگاساکی بچوں کا کھیل لگیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایران کو سخت ترین حملوں کا انتباہ، ایران میں رجیم چینج امریکی آپریشن کا باضابطہ ہدف نہیں، امریکہ کی توجہ ایران کے میزائل پروگرام اور بحری طاقت تباہ کرنے پر مرکوز۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دیں تو امریکہ خوش آئند سمجھے گا، ایران میں زمینی افواج بھیجنے کی کوئی تیاری نہیں کی گئی۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے انکشاف کیا ہے کہ قطر اور سعودی عرب میں بم دھماکوں کی کوشش کے الزام میں موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ نیتن یاہو کے فیصلوں سے امریکی مارے جا رہے ہیں، اسرائیل عرب اتحادیوں کے درمیان جان بوجھ کر افراتفری پھیلاتا ہے۔ کارلسن نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اسرائیلی حکومت کو واضح کرے کہ وہ انچارج نہیں۔ کارلسن نے ٹرمپ کو ایران پر حملے سے روکنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کی۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائی کے خلاف لابنگ بھی کی گئی۔ سینٹ کام کی ایران کے حملوں میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، لاپتہ 2 امریکی فوجیوں کے باقیات تباہ شدہ تنصیب سے برآمد۔ سینٹ کام کے مطابق ہلاک اہلکاروں کی شناخت 24 گھنٹے بعد ظاہر کی جائے گی۔ خلیج عمان میں تمام عمرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، 2 روز قبل 11 ایرانی جہاز موجود تھے، اب 0 ہیں۔ سمندری راستوں کی آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک فوری چھوڑنے کی ہدایت، بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان سمیت متعدد ممالک کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر امریکی شہریوں کو فوری انخلاء کا حکم۔ کینیڈا کی بھی شہریوں کو دبئی فوری چھوڑنے کی ہدایت، خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا عمان جانے کا مشورہ، کسی بھی وقت میزائل یا ڈرون حملے کا خدشہ، شہری حساس مقامات سے دور رہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری، ہلاکتوں کی تعداد 52 ہو گئی، 150 سے زیادہ افراد زخمی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ نے تصدیق کر دی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق پہلے 31 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی تھیں۔ زائیہ میں زوردار دھماکہ حزب اللہ کا مضبوط گڑھ نشانہ بنا۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کی ہدایت، بیروت میں امریکی سفارت خانے کا انتباہ، کمرشل پروازوں سے فوری انخلاء کی اپیل۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ حملہ، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ خامنائی کی اہلیہ گزشتہ روز منصورہ خصاصہ باخرزادہ میں اسرائیلی و امریکی حملے میں زخمی ہوئی تھی۔ انہیں اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی تھی لیکن جانور نہ ہو سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ پاکستان کسی کو اپنی سرزمین عدم استحکام کے لیے استعمال نہیں کرنے دے گا۔ گزشتہ 10 ماہ میں ہماری قوم نے پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کیا، ہماری بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو ناکو چنے چبوائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ سے خطاب، کہا عالمی برادری نے ہماری اصولی اور فیصلہ کن کارروائی کو تسلیم کیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارتی قبضے سے کشمیر کی آزادی تک جنوبی ایشیا محفوظ نہیں ہو سکتا۔
वज़ीर आला KP से बल्दियाती नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत 15 मार्च को ख़त्म करने से मुतालिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम के तसलसल के लिए मुत्तफ़िका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। स्पीकर असम्बली को हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत दी जाएगी। वज़ीर आला की यकीन दहानी के बाद लोकल काउंसिल एसोसिएशन ने आज की हड़ताल मौखर करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। PSL की नई टीम सियालकोट स्टालियंस का नाम तब्दील करके मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नीलामी के अमल में ये गुंजाइश थी कि आप टीम का नाम बदल सकते हैं, इसकी दोबारा ऑक्शन की ज़रूरत नहीं थी। कहा 6 नाम रखे गए थे, मालिकान उनके अलावा भी नाम रख सकते थे। हमने सियालकोट स्टालियंस का नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया है। लाहौर में ही PSL की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के दरमियान मैच खेला जाएगा। और वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी में आम पेशरफ। सिलेक्शन कमेटी के रुकन अलीम डार ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। साबिक ICC एलीट पैनल एम्पायर को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया था। टीम की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात के बाद कमेटी के दीगर अरकान के मुस्ताफ़ी होने का भी इम्कान है।